السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعات، میرا آج کا موضوع ہے ظلم اور ناانصافی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے لیے اور تمہارے لیے آپس میں ظلم حرام کیا ہے، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ایک دوسرے موقع پر فرمایا، ظلم قیامت کے دن ظالم کے لیے سخت اندھیرا بنے گا۔ اوس بن شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، جو شخص کسی ظالم کا ساتھ دے کر اس کو قوت پہنچائے گا جبکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ ظلم کے معنی حق تلفی، بے انصافی اور زیادتی کے ہیں۔ ظالم وہ ہے جو کسی کا حق تلف کرتا ہے۔ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور اسی کا حکم بجا لائیں۔ بندوں کا فرض یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کریں اور کسی کا حق نہ ماریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو مفلس کہا ہے جو دوسروں سے زیادتی کرے، یہ زیادتی خواہ زبان سے ہو یا ہاتھ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ دیوالیہ اور مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا، مفلس ہمارے ہاں وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس نہ تو درہم و دینار ہوں اور نہ کوئی اور سامان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس اور دیوالیہ وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال مار کھایا ہوگا، کسی کو قتل کر دیا گیا ہوگا اور کسی کو ناحق مارا ہوگا، تو ان تمام مظلوموں میں اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی۔ پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی اور مظلوموں کے حقوق پھر بھی باقی رہے تو ان کے گناہ اور غلطیاں اس کے حساب میں ڈال دی جائیں گی اور پھر اسے نعوذ باللہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کسی کی زمین ہتھیا لینا، کسی کی چیز پر ناجائز قبضہ جما لینا، متاحتوں سے ضرورت سے زیادہ کام لینا، کسی پر تہمت دھرنا، کم تولنا، رشوت لینا، یتیم کا مال کھانا، صحیح فیصلہ نہ کرنا، سچی گواہی نہ دینا اور دوسروں کے خون سے ہاتھ رنگنا، ظلم اور زیادتی کی مختلف شکلیں ہیں جن سے ہمیں ہمارے اللہ نے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ ان سے معاشرے کا امن و امان تہ و بالا ہوتا ہے، سکون و اطمینان چھن جاتا ہے اور نفرت و دشمنی بڑھنے لگتی ہے۔ ایسے میں ایمان والوں کا فرض یہ ہے کہ وہ سچائی کے ساتھی بن کر آگے بڑھیں اور ظلم کو ختم کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں۔ وہ انصاف کی حمایت میں کھڑے ہوں گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، انصاف کی حمایت میں کھڑے رہو، اللہ کے لیے گواہ بنو، چاہے اس میں تمہارا نقصان ہی ہو یا چاہے ماں باپ کا نقصان ہو یا رشتہ داروں کا۔ فریق کے معاملہ خواہ دولت مند ہو یا محتاج، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہذا تم انصاف کرنے میں اپنے نفس کی خواہش کی پیروی نہ کرو۔ اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان لو کہ اللہ تمہارے ہر کام سے واقف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس پر ظلم نہ کرے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کی بد دعا سے بھی بچنے کی تاکید فرمائی۔ مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا مظلوم کی پکار سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی حقدار کو اس کے حق سے محروم نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، فیصلہ کرنا ہو تو انصاف سے فیصلہ کریں، متحدوں سے پر رحم کریں، جس سے زیادتی کی گئی ہو ہم آگے بڑھ کر اس سے ہمدردی کریں، ایسا کرنے سے ہی ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔